اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شوکت اویسی اور ARYQ TV کی لائیو ٹرانسمیشن میں پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تفہیم المسائل۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز و محترم عالم دین کے جو ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پروگرام کی جان ہے، شان ہے، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور فقہی مسائل کے حوالے سے جب آپ کال کر کے مفتی صاحب سے کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو انتہائی تسلی بخش جواب بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم یہاں بیٹھ کر کسی موضوع پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً ایک سیر حاصل گفتگو بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو ممتاز و محترم عالم دین کے جن سے پوری دنیا میں محبت کرنے والے موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے؟ شکر ہے اللہ۔ انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، حج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پچھلے 2 پروگرام جو ہیں ہم نے وہ حج کے حوالے سے، حج کے جو حجاج کرام، یہ دن ہیں چونکہ فلائٹس جا رہی ہیں جدہ اور سعودی عرب اور لوگ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور یقیناً جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کثیر سرمایہ بھی خرچ ہوتا ہے، جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے، تو کیوں نہ توجہ سے حج کے مسائل کو سنا جائے، حج پر بات کی جائے، تاکہ آپ جو یہ فرض ادا کرنے جا رہے ہیں یہ بہتر انداز سے ہو جائے اور اس میں کہیں غلطی کا کوئی امکان نہ رہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے پروگرام ترتیب دیا تھا کہ حج پر بات کی جائے، حج کی اقسام پر بات کی جائے، فرائض و واجبات پر بات کی جائے اور حج کی فضائل پر بات کی جائے۔ تو مفتی صاحب تشریف فرما ہے، میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ پچھلا پروگرام ہم نے کچھ فضائل حج کے حوالے سے بیان کیے تھے، آج بھی فضائل پر بھی بات کریں گے، لیکن مین فوکس ہمارا جو ہے وہ آج حج کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں، فرائض و واجبات حج کے کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شوکت بھائی۔ حج کی اقسام کے حوالے سے تو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، ویسے 3 قسم کے حج ہیں: حج افراد، تمتع اور قران۔ حج افراد چونکہ اہل مکہ والے کرتے ہیں، اس کے لیے شرط بھی یہی ہوتی ہے کہ ایام حج میں کوئی عمرہ نہ کیا ہو، اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، اور جتنے آفاقی یعنی غیر مکی پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر سے جو لوگ جاتے ہیں تو ان کے اوپر تو وہاں جانے سے عمرہ واجب ہو جاتا ہے اور عمرہ کرنا بھی پڑتا ہے، تو اس لیے حج افراد یہ نہیں کر سکتے۔ جتنے لوگ بھی جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں۔ سب سے افضل حج قران ہے، پھر حج تمتع ہے، پھر حج افراد ہے۔ حج افراد فقط حج ہوتا ہے، عمرہ ساتھ نہیں ہوتا۔ حج تمتع اور قران میں عمرہ شامل ہوتا ہے، مگر تمتع کے اندر عمرے اور حج کے احرام الگ الگ ہوتے ہیں۔ قران میں ایک ہی احرام ہوتا ہے۔ تمتع والا ایک احرام پہنے گا اور پہلے ایک ہی نیت کرے گا، فقط عمرے کی، یہاں سے جا کے عمرہ ادا کرے گا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد جب ایام حج کے لیے جب روانہ ہوگا تو پھر دوبارہ سے حج کا احرام پہن کے 8 تاریخ کو منا روانہ ہو جائے گا۔ حج کے لیے گویا کہ الگ سے احرام اور عمرے کے لیے احرام الگ۔ عمرے کے احرام سے وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے، پھر نیت کرتا ہے حج کے احرام کی۔ لیکن قارن جو ہے وہ ابتدا میں ہی ایک ہی احرام میں عمرے کی نیت بھی کرے گا، حج کی نیت بھی کرے گا۔ قران کا مطلب بھی ہوتا ہے ملانا، قرن ملنا، تو چونکہ عمرہ اور حج دونوں ایک احرام میں ملا دیتا ہے قارن، اس لیے حج قران کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے، جس میں وہ عمرے کی نیت کرتا ہے اور تمتع حاصل کرتا ہے حج کی طرف، عمرے سے حج کی طرف تمتع حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے اس مناسبت سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ تین قسمیں یہ اقسام ہیں، لیکن فرائض سب کے ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ پہلے کالر ہمارے آج کے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن پوچھیے۔ اچھا، پہلا کوشچن یہ کہ شفاعت کبریٰ کیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ اچھا، اگلا کوشچن یہ کہ اے سی والے پائپ سے جو پانی نکلتا ہے اور بالٹی بھر جاتی ہے، لوگ اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس پانی اور اس کے علاوہ نہ ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا یا یہی پانی کو استعمال کر کے وضو کرے گا، جبکہ نماز کا وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا کوشچن یہ کہ مسجد الحرام کے اندر اطراف میں جہاں زمزم کی ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، کیا وہ مسجد کا حصہ ہے یا فنائے مسجد ہے؟ لوگ وہاں زمزم کا پانی زمین پر کثرت سے گراتے ہیں، زمزم سے وضو کرتے ہیں، کیا وہ لوگ گناہگار تو نہیں ہوتے ہیں؟
ٹھیک ہے. اچھا اگلا کوشچن یہ کہ اگر کوئی میدان عرفات میں کہے میں ظہر کی اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھوں گا تو کیا اس کی عصر کی نماز قضا ہو جائے گی وقت پر عصر کے وقت میں نہ پڑھنے کی وجہ سے؟ اچھا اور آخری کوشچن یہ ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں لوگ نمازیوں کے آگے سے بکثرت گزرتے ہیں، اگر وہ قدم قدم پہ وہاں پہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ بندہ گناہ گار بھی نہ ہو کہ آگے نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، تو کیا طریقہ ہونا چاہیے گزرنے کے حوالے سے، کیونکہ جگہ پہ پہنچتے ہوئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اپنی جگہ پہ؟ ٹھیک ہے. اگر اس سے پانچواں آگے سوال، جائے تو۔ چوتھا سوال ریپیٹ کر دیں. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں لوگ بکثرت نمازیوں کے آگے سے گزر اس جاتے سے ہیں۔ پہلے والا، اس سے پہلے والا اچھا سوال. یہ میدان عرفات میں کوئی کہے کہ میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ہی میں اکٹھی پڑھوں گا، تو کیا اس کا یہ عصر کے وقت میں نہ پڑھنے کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو جائے گی؟ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. ہم سب ایک اور کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. توقیر اسلم لاہور سے عرض کر رہا ہوں جناب. جناب توقیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیا پوچھیں گے توقیر صاحب؟ دعا میں یاد رکھیے کہ کیا پوچھیں؟ یہ جو آج کل ایک گنجائش نکالی جا رہی ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ محرم نہیں ہے، یہ باہر کے ممالک سے ہم سننے میں آ رہا ہے، وہ 4-5 عورتیں مل کر وہ حج اور عمرے پر جا رہی ہیں. اچھا تو اس پر ارشاد فرمائیے یہ اس کے کیا کانسیکوینسز نکلیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آج ہم دین میں کیا نئی نئی چیزیں شامل کر رہے ہیں جس کے بارے میں وعید ہے، اور قیامت کے روز حوض کوثر پر کچھ امتیوں کو روک لیا جائے گا اور ملائکہ روک لیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر وہ بتائیں گے یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں شامل کی تھی، آپ فرمائیں گے سوکن. ٹھیک ہے، ہمیں ارشاد فرمائیے تاکہ. ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، بالکل جواب دیتے ہیں آپ کو توقیر بھائی، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کے دونوں سوال ہم نے لکھ لی ہیں، بالکل جواب دیتے ہیں آپ کو. جناب مفتی صاحب یہ تو ہو گئی بات. اچھا سوال جوابات دیں گے؟ جوابات کی طرف آ جائیں. ہاں ٹھیک ہے. اقسام تو ہو گئی نا ویسے؟ جی اقسام ہو گئی. 3 جو تو انشاءاللہ ابھی آگے اس کے فرائض اور واجبات حج کے ذکر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، جب تک کالرز کے جوابات پہلے شامل بالکل کرتے ٹھیک، ہیں. بالکل ٹھیک. بہن نے سوال کیا کہ شفاعت کبریٰ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے وہ کبریٰ ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ حضور کے صدقے میں دیگر انبیاء بھی، امت کے شہداء بھی، صالحین بھی شفاعت کریں گے. علماء اور حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا. یہ صغرا ہے. اچھا قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود پر بیٹھنا اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار سجدہ ریز ہونا اور بار بار مزید جو باقی رہ گئے ہیں ان کو جہنم سے نکلوانا اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے، یہ شفاعت کبریٰ ہے. سبحان اللہ. پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ 1 میل کی مسافت تک آس پاس نہ ہو. تھوڑے سے فاصلے پر ہے، مل سکتا ہے، خریدنے سے مل سکتا ہے تو پھر لے لے. اچھا لیکن تیمم کی اجازت اس صورت میں ہے جب 1 میل کے فاصلے تک پانی نہ ہو. ایک کالر ہے مجھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے. میری بہن آپ کیا پوچھیں گی؟ بھائی میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں. جی سوال کیجئے میری بہن. جی بھائی سوال پوچھئے. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرا جو وزن ہے نا 35 سال میری عمر ہے، میرا وزن 120 کلو ہے نا. اچھا. اور بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، گھٹنوں میں کافی درد ہوتی ہے. کوشش ہوتی ہے کہ جو پہلی رکعت میں شروع کرتی ہوں وہ میں کھڑے ہو کے، اور جو فرض نماز ہے وہ بھی میں کھڑے ہو کے پڑھتی ہوں. اچھا. پوری کوشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں بھی کافی ثواب کم ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کا وزن زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ہے 80 کلو سے زیادہ ہو تو اس کے گناہ جسم سے چڑھتے رہتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ ایسے لوگوں نے اپنے سے بنائی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. میری بہت شکریہ. جناب مصعب بہن نے یہ پوچھا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پھر آپ سے. السلام علیکم. غالباً ڈراپ ہو گئی. جناب میدان عرفات میں نماز ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جاتی ہے. یعنی عصر کی نماز جو ہے وہ ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ با جماعت امام جو بڑا امام ہوتا ہے میدان عرفات میں اس کے ساتھ پڑھی جائے. اچھا. اگر بغیر جماعت کے پڑھی، الگ الگ پڑھی، اپنی پڑھی، تو ایسی صورت میں پھر ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں ہی پڑھنا ہوگا. اس سے دم نہیں آئے گا. اچھا.
बाजमात पढ़नी है तो इमाम साहब के साथ पढ़ेंगे, उसमें जमात तकदीम सुन्नत है नबी अकरम अलैहिस्सलाम की। ठीक। एक सवाल जमज़म के हवाले से किया कि जमज़म पीते हैं वहाँ पे और लोग मस्जिद में गिर भी रहा होता है। वज़ू कर रहे होते हैं, सर पे डाल रहे होते हैं। हाँ, असल में पानी पैर पी धो रहे रहे होते हैं, गिर रहा है, जालियाँ लगी होती हैं, आप भी गए देखा होगा जी, जी। नीचे। बाहर के हिस्से में तो दूर की बात है, जो मस्जिद के अंदर का हिस्सा है वहाँ पे भी नीचे जाली लगी हुई है। हाँ। और नल के नीचे यहाँ तो जाली लगी हुई होती है, नीचे भी सफाई के लिए, और 1 सेकंड नहीं होता सफाई वाला आ जाता है। पाक पानी होता है, इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे, तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब पानी को ज़ाया करना इसमें हर्ज है, लेकिन अगर पी रहे थे, कुछ गिर गया या चेहरे पे डाला तो कुछ टपक गया तो इसमें हर्ज नहीं है। सही, ठीक। ये नमाजी के आगे से निकलने के बारे में सवाल किया। आम हालत में तो नमाजी के आगे से गुज़रना मना होता है। हरम के अलावा जो मसाजिदें हैं, यानी यहाँ तक वईद आई है कि एक शख्स अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है तो उसमें खलल डालना, आगे से गुज़रना, अगर पता चल जाए कि वो कितना बुरा है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त बंदा 40 साल तक इंतज़ार पसंद करेगा लेकिन वो अमल नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। उसके आगे से नहीं खड़ा रहेगा, गुजरेगा नहीं। बाकी हरम में जो है ये मुमकिन नहीं है। बड़ी मस्जिद का वैसे भी इस्तिस्ना आया है, और बड़ी मसाजिद नहीं, जैसे काबे के अंदर है, हरम शरीफ की जो मसाजिद है उसमें भी कोशिश तो ये की जाए कि बिल्कुल सजदे की जगह से ना गुज़रें। गुज़रना हो तो कम से कम 2 सफ़ आगे से गुज़रें, उसमें पकड़ नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन मताफ़ के अंदर तो ये सिचुएशन होती है कि मतलब कदम रखने की जगह ना हो रश में, वहाँ पे अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा है और तवाफ़ करने वाले भी गुज़र रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। जो तवाफ़ कर रहे हैं या तवाफ़ करके आ रहे हैं या जा रहे हैं, बहरहाल वो आना जाना कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वहाँ पर गुंजाइश है। एक कॉलर को ले लेते हैं मुसाब, फिर मैं आपसे ज़रा इस हवाले से, मुझे एक और मेरे भी जहन में एक मसला है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो, क्या पूछेंगे मेरे, हेलो। क्या सवाल करेंगे मेरे भाई? ये देखिए, टेलीफोन पे तलाक देने से तलाक हो जाती है? अच्छा, ये सवाल। ठीक है, जवाब देते हैं आपको। टेलीफोन पर तलाक हो जाती है कि नहीं होती? ब्रेक पर जाना है हमें, और इसके साथ ही मुफ्ती साहब के पास सवालात तो जमा हो रहे हैं और ब्रेक से जैसे ही लौटेंगे जवाबात भी देंगे। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे प्रोग्राम में यकीनन आप बड़ी दिलचस्पी से, मोहब्बत से कॉल कर रहे होते हैं, और ये इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो रही होती है कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिर आपके जो सवालात करने का जो अंदाज़ है, यकीनन इससे हमें हौसला मिलता है कि हमारी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जा रही। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आप देख रहे हैं तफ़हीमुल मसाइल। मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आतिफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आबिद भाई क्या पूछेंगे? आतिफ बोल रहा हूँ सर इस्लामाबाद से। मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाह रहा था कि जब मस्जिद में जब नमाज के लिए जाते हैं तो पैर से जूते उठा के अंदर रखते हैं, क्या उन्हीं हाथों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो चूम सकते हैं, आंखों को लगा सकते हैं या नहीं? अच्छा, ठीक है, ठीक है जनाब आतिफ साहब, बिल्कुल जवाब देते हैं आपको, बहुत शुक्रिया जी। मुसाब अगला सवाल। एक सवाल पूछा था भाई ने कि गैर महरम औरतें 5-6 मिल के ग्रुप बना लेती हैं और वो फिर हज या उम्रे के लिए जाती हैं, उनके साथ कोई महरम नहीं होता है। ये गलत तरीका है। मतलब ये कि महरम जो है वो सफ़र के लिए ज़रूरी होता है, जो शरई मुसाफत है। तो अगर महरम की जगह वो चंद औरतें जमा हो जाएं और समझें कि ये किफ़ायत कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, चाहे 5000 औरतें भी जमा हो जाएं, लेकिन महरम नहीं है तो फिर वो इतना बड़ा ग्रुप भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, महरम की शर्त शरीयत ने, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक लगाई है सफ़र के लिए, तो वो होनी चाहिए। बाकी रहा ये कि ये शर्त सफ़र की है, शौकत भाई समझिएगा। अच्छा, सफ़र किया, गुनाहगार हुई। अब सफ़र करने के बाद अगर कोई अमल किया, नमाज़ पढ़ी, हज अदा किया, वो हो जाएगा। अच्छा, वो अपनी जगह पर है, अमल हो जाएगा, लेकिन अमल हो जाएगा, इसका गुनाह लेकिन वो अपनी सफ़र जो है ना, इसलिए मना किया है कि आप इतनी बड़ी नेकी करने जा रहे हैं और वो भी शरीयत की नाफरमानी के साथ, सही। तो ना करें। ठीक है। अच्छा मुसब, दूसरी तरफ अगर हम ये आपसे बात करें कि भाई कोई अमेरिका जा रहा है, यूके जाता है, लंबा एक सफ़र है,
8-8, 10-10, 12-12 گھنٹے کی فلائٹس ہیں اور وہ خاتون کو جانا بھی تنہا ہے, تو وہ کس زمرے میں آئے گا؟ کوئی بھی سفر ہو, یہ تھوڑی ہے کہ حج کے لیے یا کسی مطلب بھی اس میں بھی سفر اکیلے کے لیے سفر میں خواتین کے گناہگار ہے؟ لیے محرم شرط ہے. اچھا, مطلب اس میں بھی گناہ ہوگا؟ بالکل ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. غالباً لائن, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. سر میں نے پوچھا تھا, جیسے ابھی ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ٹیلی فون پہ طلاق ہو جاتی ہے, ہاں ہاں, تو وہی اسی مسئلے میں نے پوچھنا تھا کہ اگر آدمی طلاق دیتے وقت اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ انشاءاللہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تو کیا اس حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ اچھا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اور میں کویت سے بات کر رہا ہوں. کویت سے بات. اور دوسرا یہ بات ہے کہ اگر آدمی طلاق نہیں دینا چاہتا تو وہ سامنے والے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر کے کھلا لے لیتے ہیں, تو اس حالت میں طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے, بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے, مفتی صاحب ابھی آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. جناب. یہ طلاق والے سوال لے لیتے ہیں, پھر بدعت والا سوال اس کے بعد شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیلی فون پر طلاق اگر کسی نے کہا نا طلاق دینے کے لیے اپنی بیوی کے لیے الفاظ استعمال کیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہ طلاق دے دی میں نے, تو طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا, کسی نے سنا ہو نہ سنا ہو طلاق واقع ہو جائے گی. ٹیلی فون کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نقالی ہو سکتی ہے, کوئی آواز کاپی کر سکتا ہے. اچھا, تو آیا یہ واقعی تصدیق کی جائے گی؟ اس کے شوہر کی آواز تھی, طلاق دینے والے کی آواز تھی, یا کسی نے آواز کاپی کی ہے؟ اچھا, تو تصدیق اس بات کی جائے گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے نقل کی ہو. اب تصدیق کرنے کے لیے طلاق دینے والے سے پوچھا, اس نے اس بات کی تصدیق کر لی, طلاق واقع ہو گئی اس کا مطلب. اچھا, اور اگر اس نے کہا کہ میں نے نہیں دی, پھر نہیں ہوئی. مطلب اگر وہ یہ دی اور پھر بھی کہے میں نے نہیں دی, جی ہاں, تو گناہگار وہی ہوگا. گناہگار وہی ہوگا. ٹھیک ہے, مکر گیا مطلب. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد اقبال ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں میرے بھائی. جی میرے بھائی, کیا سوال کریں گے؟ جی اقبال صاحب کیا پوچھیں گے؟ میری آواز آ رہی ہے اقبال صاحب؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے سر؟ دوبارہ بولیں اقبال بھائی, آواز نہیں آئی آپ کی. بن چکی ہے سر. 10 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے, 6 ماہ کے بعد اس کی قیمت 15 لاکھ لیتے ہیں یہ کاروباری لوگ. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیں جائز ہے, قسطوں کا کاروبار ہے. ٹھیک ہے, بالکل جواب دیتے ہیں آپ کو. قسطوں پر یا ویسے قیمت بڑھا کے وہ آپ کو دے رہے ہیں, وقت آپ کو دے رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. ہیلو. جی فرمائیے. بھائی صاحب. جی آواز آ رہی ہے, کیا پوچھیں گی میری بہن؟ جی جی جی, میں گھر کا پوچھنا چاہتی ہوں. جی پوچھئے. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. آپ سوال پوچھئے, ہم آپ سے نام نہیں پوچھ رہے. جی جی جی, ہاں میرا گھر کا مسئلہ یہ ہے, میری بہو ہے, وہ بولتی ہے اسلام میں جائز نہیں ہے مطلب خدمت کرنا گھر کے مطلب ساس سسر کا. مگر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اگر فرض کرو ان کا نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے, اگر کوئی جائیداد ہے تو اس پہ ان کا حق ہوگا یا وہ خریتی کسی بھی جگہ پہ ہم دے سکتے ہیں؟ اچھا, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ دبئی سے. دبئی سے بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں, بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹیلی فون پر طلاق کے مسئلے پہ بات چل رہی تھی, یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ ہاں. اگر کوئی شخص طلاق دے کر اچھا اس کے بعد کہتا ہے میں نے نہیں دی, تو اند اللہ تو طلاق ہو ہی جائے گی. اب اس کے ثبوت کے لیے کہ طلاق کا قاضی کیا حکم دے گا, قاضی کو گواہ چاہیے یا حلفیہ بیان چاہیے؟ گواہ موجود نہیں ہے, طلاق دینے والے نے حلفیہ انکار کر دیا, مطلب فون اس نے کسی کے سامنے نہیں کیا, کوئی گواہ بھی نہیں ہے, اکیلے تنہائی میں فون کیا, اس کے بعد طلاق بھی ہو گئی. یعنی آپ نے فرمایا کہ فون پہ طلاق ہو جاتی ہے, لیکن اب ویریفیکیشن کی جائے, ویریفیکیشن کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں دی طلاق, مطلب مکر جاتا ہے ایک طرح سے. تو قاضی پھر یہی کہے گا کہ طلاق نہیں ہوئی. اب وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اند اللہ ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں نے دی تھی مگر فون پہ دی تھی, تو ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو ہو گئی. ٹھیک ہے جناب. اچھا, اس کے بعد طلاق سے ہی متعلق سوال شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب. ہاں جی, وہ فون پہ میں فون تو نہیں کر دیا.
आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल करें। मैंने सवाल किया है, मैंने बता दी है सारी बात। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलें चलें, बिल्कुल आपको जवाब देते हैं, बस आप हमारे साथ रहें। अच्छा, एक लफ्ज़ था इंशाअल्लाह मैं तुमको तलाक देता हूँ। अच्छा, तलाक जो है वो देता हूँ या दूंगा? देता हूँ या दूंगा एक ही बात है। अच्छा तलाक तब वाक़ई होगी जब माजी का पास्ट टेंस यूज़ होगा। अच्छा तलाक मैंने तुम्हें दी अच्छा तो तलाक हुई। अच्छा देता हूँ और फिर नहीं दी, या दूंगा वादा कर लिया लेकिन नहीं पूरा किया, तो तलाक वाक़ई मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, दे रहा हूँ से हो जाएगी। हो जाएगी, मतलब पास्ट नहीं है इसमें, क्योंकि कंटिन्यूअस। पास्ट नहीं है लेकिन मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, जाओ, तो ये हो गई तलाक। ठीक है, लेकिन तलाक दी और तलाक दे रहा हूँ, जी हाँ, ये डन। जिसमें कंफर्म हो जाता है ना, पास्ट आ जाता है तो कंफर्म हो अच्छा, जाता है। दूंगा, दे दूंगा, ये इसमें नहीं होगी? नहीं होगा। ठीक है, दे दूंगा जो है वो एक इरादा या वादा है, हाँ हाँ या देना चाहता हूँ, हाँ हाँ, देता हूँ अभी, सही, लेकिन दी नहीं अभी तक, ठीक है, तो फिर तलाक वाक़ई नहीं बिल्कुल होगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये अदालत के हवाले से इन्होंने पूछा था कि शोहर अगर तलाक नहीं देता और अदालत से खुला ले ली जाती है तो क्या हो जाती है कि नहीं। इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। बाज़ सूरतों में खुला हो जाती है, खुला जो है वो जो अदालत देता है वो तलाक़ बाइन हमारे यहाँ पे काउंट होती है, हो जाती है। अच्छा, बाज़ सूरतों में नहीं होती है, यानी कोई वजह नहीं थी और फिर नोटिस भी सर्फ हुए और वो शख्स जवाब देने भी गया हाँ और बातचीत भी की और उसने बताया कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये हक़ काजी को नहीं पहुंचता कि वो तफरीक करवाए। अच्छा, लेकिन अगर कोई जुल्म करता है, कोई ज़्यादती करता है, तो फिर शरीयत ने ऐसी सूरत में हुक्म दिया है कि जुल्म के साथ बीवी को मत रखो, अलहदा होना चाहती है उसे अलहदा कर दो, और अगर वो नहीं करता तो वो हक़ हाकिम और उसके तवस्सुत से काजी को जाता है कि वो फिर अलहदगी करवा दे। लेकिन एक शख्स को पता भी नहीं है या उसको नोटिस भी नहीं मिला, उसको फाइनल नोटिस मिलता है तलाक का, जैसे बाज़ औक़ात होता है कि अदालत से नोटिस इशू होते हैं मगर पहुंचते नहीं हैं, पहुंचते नहीं हैं। एक शख्स को पता चले तो वो जाके मतलब केस की समाअत करता है, रिंग करता है, जवाब देता है, हर चीज़ क्लियर करता है अपने आप को सामने। तो शरीयत भी यही चाहती है कि बातचीत हो, मुज़ाकरात हो, ये शरीयत भी मलेशिया से एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल पूछेंगी मेरी बहन? मैं पूछना चाह रही थी कि मैं मतलब अपनी अल्लाह के हुक्म से मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती है माशाअल्लाह, और अल्लाह की मतलब हर वक्त मैं जिक्र करती हूँ। जब मैं काम पे जाती हूँ सुबह तो तब भी मेरे मुँह में जिक्र ही होता है अल्लाह ताला का, और 5 वक्त की नमाजी हूँ, तहज्जुद गुजार हूँ। लेकिन ये है कि रात जब रात होती है, जब मैं सोने लगती हूँ तो 15 मिनट 20 मिनट के बाद फिर मुझे बहुत ज्यादा सोच आती है और मैं बुरे ख्यालात और मतलब मुझे वो बच्चों के बारे में मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि मैंने जब भी कहीं बच्चों का शादी की बात चलती है तो वो टूट जाती है ना। तो बस इससे मैं आपसे थोड़ी सी ये वो सबक मांगना चाहती हूँ कि मुझे दिल से सुकून मिले और मेरे बच्चों की जिंदगी के लिए और मेरे बच्चों की किस्मत ये कहते हैं ना, मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मतलब डर मतलब ये है मेरी बहन, मतलब ये है कि आपके दिल में अपने बच्चों के हवाले से खौफ है, डर है, उस हवाले से बुरे बुरे ख्यालात आपके दिल में आते हैं, यही बात है ना? जी जी। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मलेशिया से और कोलम से बात कर रही हूँ, मलेशिया से। अच्छा, तो मैंने ये प्रोग्राम में सुन रही हूँ, अभी अजान जहाँ पे तो 3 घंटे का फर्क है और अजान हो रही है ना, तो मैंने ये सबक ये आपका प्रोग्राम सुना है तो मैंने डायरेक्ट आपको कॉल की है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी ये कॉल ड्रॉप नहीं की है और मेरी अब डायरेक्ट आपने उठा ली है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। बिल्कुल आपको खुशी भी होगी और मजीद खुशी होगी जब मुफ्ती साहब आपको आपके सवाल का जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये लाइन ड्रॉप हो गई। जी मुफ्ती साहब। ये सवाल बहन ने किया था कि मेरा वज़न ज़्यादा है, नमाज जो है वो फ़र्ज़ तो मैं खड़े होकर पढ़ लेती हूँ दिक्कत के साथ, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मैंने सुना है कि वज़न की ज़्यादती की वजह से जो तकलीफ़ हो रही है तो उस पर गुनाह झड़ते हैं, क्या ये दुरुस्त है कि नहीं है?
یعنی اس طرح الفاظوں میں تو کوئی فضیلت نہیں آئی ہے، مگر ایک ذہن میں رکھ لے بات کہ جو آزمائش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں اس پر لازمی اجر و ثواب ملتا ہے. تو میری بہن کو بھی یہ قاعدہ ہے، یہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، جتنی بھی آزمائش آتی ہے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اللہ پاک جو ہے نا ثواب دیتا ہے. ایک کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب. یعنی ایک وہ وقت تھا کہ جب لوگ بیماروں کو چھوڑ دیتے تھے، اس کو عذاب الہی اور عذاب الہی کا شکار سمجھ کے کہ اس سے بھگوان دیوتا یا رب ناراض ہے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے تھے. لیکن اب ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی، ان کی باس پرس کرنا، تیمارداری کرنا، عیادت کرنا فضیلت، عبادت اور ثواب. اور جو بیماری بھی آتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرواتی ہے، اور بیمار اگر کسی کے لیے دعا کرے تو حدیث میں آیا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ ایک مرض اور ایک آزمائش ہے. ہمارا اسلام کتنا حسین ہے مفتی صاحب، کس کس انداز سے، یعنی ہر جگہ اللہ رب الجلال نے اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی فضیلت رکھی ہے. بیماری کی حالت میں ہے تو بھی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیا حال ہے سر؟ ندیم بات کر رہا ہوں ڈی جی خان سے. جی نوید صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. کیا سوال کریں گے سر؟ ایک عورت نے شوہر سے طلاق نہیں لی. اچھا. دوسرے مرد سے شادی کر لی. طلاق نہیں لی، دوسرے سے شادی کر لی. جی نکاح بھی ہو گیا، بچے بھی ہو گئے. ٹھیک ہے. بچے بھی ہو گیا. مگر پہلے والا جو شوہر ہے وہ طلاق نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا میرے زیور نہیں دیے، جزات میری نہیں دی، اس میں لے کر چلی گئی، میں اسے طلاق نہیں دیتا. اس کے بارے میں وہ صاحب سے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے، بالکل جواب دیتے ہیں. نوید بھائی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک اور کالر آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی میرا نام راجہ ممتاز ہے. میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب کے سوال کا. وہ بدعت کے بارے میں کوئی سوال تھا. ہاں راجہ صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ راجہ صاحب؟ جی میں میلبرن سے بات کر رہا ہوں. جی ایک سوال کا تو جواب مل گیا نا. امریکہ سے بات کر رہے ہیں. جی بالکل. وہ اچھا میلبرن سے بات کر رہے ہیں. ایک کا جواب میلبرن سے. جی میلبرن سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بدعت کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بدعت کے بارے میں، وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے، چلے بالکل جواب دیتے ہیں آپ کو. اصل میں وہ جو سوال تھا وہ لاہور سے کیا تھا. یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں سن رہا ہوں پروگرام، تو وہ مجھے اس کا جواب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دیں مفتی صاحب. تو بریک ہے ایک چھوٹا سا. ناظرین محترم بریک پر ہم جا رہے ہیں، بریک سے لوٹیں گے. تو یہ جو سوال جو ابھی ہمارے آسٹریلیا سے ہمارے بھائی نے جو ہمیں دوبارہ یاد دلایا، اس کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے اور دیگر بھی آپ کے سوالات شامل کریں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تفہیم المسائل، اور آپ کے سوالات بھی مفتی صاحب شامل کر رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. میری بہن کیا پوچھیں گی؟ مفتی صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں، میرے میاں میں اور مجھ میں نا جھگڑا چل رہا ہے تقریباً 1-2 سال سے. اچھا. تو مین مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہتان لگاتے ہیں میرے اوپر ہر ٹائم. اچھا. تو کیا ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں. میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں اور الحمدللہ میں بچپن سے نماز پڑھتی اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں نام بھی پڑھا کبھی بھی، اور میں نے ماشاءاللہ سے کہا کہ میں قرآن کا حرف اٹھاتی ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیے. تو پھر میں نے کہا کہتے نہیں میں بھی اٹھا لیتا ہوں. پھر میں نے کہا چلو پھر 4 گواہیوں پہ بات ختم ہو جاتی ہے، دیکھ لو آپ 4 گواہ لے آؤ یا میں لے آؤں. اچھا. پھر آپ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں. سعودی عرب سے بات کر رہی ہیں. ایک تو پہلی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ دیکھیں میری بات سنیں. آپ ایک تو نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، نماز کی پابند ہیں، قرآن پڑھتی ہیں. تو آپ نماز اور قرآن سے مدد لیں، اللہ رب الجلال انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے شوہر کی بات ہے تو تھوڑا سا انہیں سمجھائیں، اور مزید اس کا کیا سلسلہ ہو سکتا ہے مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو اس کا حل بتائیں گے. میری بات سنیں، میں نے ان سے بہت بار بات کی ہے، اتنی دفعہ میں نے
اس نے کھائی ہیں. میں نے کہا جہاں مرضی لے جاؤ, میں کافر ہو کے مروں اگر میں جھوٹ بولوں. تو ابھی آپ کے ساتھ بڑا اب کیا بندہ کرے. اچھا آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا الگ رہتے ہیں؟ نہیں ساتھ ہی ہیں. ساتھ ہی ہیں. ویسے اچھا بہت سمجھ ہے لیکن جو بہتان ہے یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا. چلیں بہن, جو آپ نے ابھی جو جملہ کہا ہے نا, یہ جملہ کبھی مت آئندہ کہیے گا, مسجد لے جاؤ اور ایسے ہو کر مروں. اس پر آپ توبہ کریں, میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے میری بہن, ہمارے ساتھ رہیے, بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. جی مصطفیٰ. اچھا بھائی انتظار. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. محمد اسلم فاروقی عرض کر رہا ہوں. جی اسلم بھائی سوال کیجئے, جلدی سے, ٹائم نہیں ہے. جی میرے ایک عزیز ہیں, انہوں نے اپنی بچی کا رشتہ کیا سعودی عرب میں. اچھا. اب انہوں نے دسمبر میں آنا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں, وہ پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ آیا کہ ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تاکہ فارم وغیرہ تیار کیے جائیں, جب جیسے ہی دسمبر میں اس کی رخصتی ہو, یہ فارم وغیرہ کلیئر ہو چکے ہوں گے اس وقت. چلیں بہتر ہے اسلم بھائی, بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. وہ بدعت کے حوالے سے سوال جو بھائی ابھی آسٹریلیا سے بھی ہمارے بھائی نے, لاہور سے توقیر صاحب نے کیا تھا یہ سوال. شفاعت کا تو میں نے پہلے بتا دیا تھا. دوسرا جو بدعت کے حوالے سے ہے, بدعت سیئہ جو ہے اس کی بڑی سخت مذمت آئی ہے. اچھا. قیامت کے دن میں پکڑے جائیں گے اور اس کو گمراہیت بھی قرار دیا گیا ہے. اور بدعت سیئہ کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام میں ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جو لوگوں کے لیے بھلائی کی باعث ہے, اجر و ثواب کا باعث ہے, تو اس سے بھی اجر ملے گا, اور جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا اجر بھی اس سے ملے گا. اور کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو برائی کا ذریعہ اور سبب بنے, ایک تو ایجاد کا اس کو عذاب ملے گا, سزا ملے گی, گناہ ملے گا, اور پھر جتنے لوگ اس برائی پر عمل کرتے جائیں گے قیامت تک اس کا گناہ بھی اس کے ذمے ایجاد اس موجد کے سر آتا رہے گا. اس لیے کوئی چیز اسلام میں داخل کرنے سے پہلے دیکھ لی جائے. اول تو رائٹ نہیں ہے, فرائض واجبات جو اللہ رسول نے کر دیے فکس, اس میں کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا. اگر کیا بدعت. اچھا. کوئی فرض واجب اضافی نہیں. اور ایسی بدعت ہو جس سے, مثال کے طور پہ میرا سوال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ رہی ہے, صحابہ کرام کی محبت میں اضافہ. یہ تو مستحب عمل ہے نا. فرض اور واجب جو کرنے ضروری ہوتے ہیں, اس کے بعد مستحب عمل, اور پھر مستحب عمل وہ بھی نیک عمل, تو اس کی تو ویسے بھی اجازت ہے. ٹھیک. اچھا ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. کالر مت لیں اب, یہ زیادتی ہو جائے گی. اب نہیں لے, زیادتی ہو جائے گی. میری طرف سے معذرت کریں, کیونکہ پھر جنہوں نے کال کی ان کے جواب رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. میرا خیال عامر صاحب نے سن لی ہے آپ کی آواز. شکریہ. یہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ 10 لاکھ کی گاڑی کو 15 لاکھ 6 ماہ کے بعد کہ ٹائم پر بیچنا درست ہے کہ نہیں. اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. ویسے تو اسلام میں منافع خوری منع ہوتی ہے, لیکن یہاں پر یہ درست ہے, زیادہ منافع خوری منع ہوتی ہے. یہاں پر یہ درست ہے, اور یہ ایک ایسی شکل ہے کہ جس میں سود سے بھی بچ جاتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کے دور کے اعتبار سے دیکھو تو پھر لوگ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. ایک چیز اگر ابتدا میں آپ نے بیچی 10 لاکھ کی اور اس کی 15 لاکھ یا 20 لاکھ بھی قیمت طے ہو گئی, اس کے بعد 1 روپیہ بھی نہیں بڑھتا, کوئی بھی وجہ ہو جائے, کوئی اس کے اندر جو طے کر لیا اس میں رد و بدل نہیں آتا. مثلا 6 مہینے کے بعد کی بات ہوئی تھی, اس نے 7 مہینے بعد پیمنٹ کی, تب بھی 1 روپیہ بھی نہ بڑھے. ایک چیز فکس کر لی پہلے ریٹ کہ یہ 15 لاکھ کی میں آپ کو بیچ رہا ہوں. اب رہا وہ 6 مہینے بعد پیسے لیتا ہے, 7 مہینے بعد پیسے لیتا ہے, یہ قرض کی صورت ہو جاتی ہے. جتنی رعایت دیتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیسے بڑھیں گے تو زیادتی, پیسے بڑھے گا تب سود ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, پھر جائز نہیں. بھائی نے سوال کیا تھا کہ نماز کے لیے جوتے اتارتے ہیں, جوتے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں, پھر مسجد میں رکھتے ہیں, پھر انہی ہاتھوں کو انگوٹھا چومنے میں یا قرآن پاک اٹھانے میں یا کسی بھی ایسے کام میں استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اگر جوتے صاف ہیں کوئی حرج نہیں ہے, اگر جوتے نجس تھے تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ ساس نے پوچھا تھا کہ بہو کہتی ہے کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت کرنا جائز نہیں ہے. یہ مطلب کوئی اپنی طرف سے بہو نے یہ بات کہی ہے. اچھا. اسلام میں خدمت کرنا ہی سب سے پسندیدہ عمل ہے, بزرگوں کی, بڑوں کی, ماں باپ کی. پھر ساس اور سسر بھی ماں باپ کے حکم میں ہوتے ہیں. ایک حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں اور ایک حکمی ماں باپ ہوتے ہیں. تو بیٹی کے لیے ساس سسر جو ہے وہ حکمی ماں باپ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. یعنی جو ماں باپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے، بعین ہی ساس سسر کی وہی خدمت ہوتی ہے. یوں تو ماں باپ کی خدمت بھی فرض نہیں ہے، لیکن اخلاقی فریضہ تو ہے نا. مطلب اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ خدمت کرے، اور اس کو بہت پسندیدہ اور حصول جنت کا باعث ہے، پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ وراثت کا مسئلہ ایک الگ ہوتا ہے. میری والدہ نے یہ پوچھا کہ کیا ہم اپنے ورثے میں سے اس کو دیں گے؟ بہو کا حصہ ساس سسر سے نہیں ہوتا، شوہر سے ہوتا ہے، ذہن میں رکھ لیں. تو شوہر کو حصہ ملے گا، شوہر سے پھر ان کو ملے جو ملے، شوہر دے دے تو جو بھی. ایک سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ بہن نے کہا کہ میں نماز پڑھتی ہوں مگر بہت برے خیال آتے ہیں، میں بہت عبادت کرتی ہوں. انہوں نے تفصیل سے بات کی تھی، مگر مجھے اولاد کے معاملے میں ڈر لگتا ہے، برے خیال آتے ہیں. پہلی ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں، کسی معاملے میں بھی برے خیال آئیں تو ہمیشہ شیطان وہیں آتا ہے جہاں پہ ایمان اور جہاں پہ دولت ہوتی ہے، جہاں نیکی ہوتی ہے. جہاں برائی ہوگی وہاں شیطان آئے گا نہیں آتا. چور کہاں آتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے. بالکل. اچھا، شیطان کا کام ہے نیک لوگوں کو راستے سے ہٹانا، تو جہاں نیکی ہوگی، پرہیزگاری ہوگی، وہاں شیطان کے وسوسے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میری بہن روتے ہوئے اپنے بچوں کے حوالے سے کہہ رہی تھی کہ میں بڑی دعا کرتی ہوں مگر بچوں کے بارے میں ایک خطرناک خواب آتے ہیں. دیکھیں، آپ اتنی دعائیں کرتی ہیں، اتنی نمازیں پڑھتی ہیں، اس میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ پہ یقین اور ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے. اگر وہ مضبوط ہوگا تو پھر آپ کے اندر یہ خوف، یہ ڈر، یہ فکر یہ نہیں ہوگی. جو ہوگا اللہ کی طرف سے، یعنی یہ عبادتیں آپ کے لیے قوت اور محافظت بن جائیں گی آپ کے لیے. یعنی ڈر کی ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی، کہیں نہ کہیں ایمان میں اور اللہ پہ بھروسے اور یقین میں کمی ہے. جو کام آپ کا تھا آپ نے کر لیا، کچھ اللہ کے توکل پہ بھی کچھ چیزیں چھوڑ دیا کریں. بہن نے سوال کیا تھا کہ طلاق جو دی تھی، طلاق کے بغیر بھائی نے پوچھا کہ میری بہن نے کسی نے شادی کر لی، ابھی طلاق پہلے شوہر نے نہیں دی اور وہ کہتا ہے کہ میرے زیور واپس نہیں کرو گے تو میں تب تک طلاق نہیں دوں گا. تو جب تک پہلا شوہر طلاق نہ دے دے آگے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ نکاح فاسد اور باطل ہے. تو یہ جو زندگی گزار رہی ہے حرام ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ. ابھی مجھے پتہ ہے سوالات کچھ باقی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یہ سوالات شامل کریں گے. ناظرین محترم، آپ سب کا بے حد شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ توجہ سے پروگرام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر اتنی آپ کی کالز اور پوری دنیا کے مطلب کہاں سے کالیں الحمدللہ ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں پروگرام میں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بڑی جلا بخشتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے، اور جو بھی آپ کے ذہن میں مسائل ہوں، شرعی مسائل ہوں، انہیں اپنے پاس لکھ کر رکھیے. نیکسٹ انشاءاللہ سنڈے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور آپ اس میں کال کیجئے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، اور کوشش کیجئے کہ دین سیکھیے. بس دین میں ہی ساری کامیابی ہے. پوری دنیا میں اگر ہمیں کامیابی چاہیے زندگی میں تو وہ ساری کی ساری دین میں ہے. جتنا ہم دین سیکھیں گے انشاءاللہ اتنا ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی، ہم دنیاوی طور پر بھی کامیاب و کامران ہوں گے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.